بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام صاحب، سینیٹر ہمارے صادق سنجرانی، سینیٹر کہہ رہا ہوں، چیئرمین سینٹ، میرے فیڈرل منسٹرز، چیئرمین سی پیک authority, and excellencies, especially want to welcome all of you to Gwadar. It's a pleasure for all of us to see you here. And our Chief Minister especially made this speech for you so that you would understand all the issues we are facing. خواتین و حضرات، اس کے دو آ جانے کے دو مقاصد تھے. ایک تو آپ کے سامنے گوادر نارتھ فری زون کی آج ہم نے انوگریشن کرنی تھی، جو کہ جو ساؤتھ زون ہے، جو بڑی چھوٹی یعنی 65 ایکڑ کی صرف ہے. یہ ایک 2200 ایکڑ کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹرز کو دعوت دی ہے. تو یہ اس کے لیے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی، اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپ لفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو میں چیف منسٹر صاحب، اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو 90% پاکستانیوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کیا، کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے 90% کو تو نہیں سمجھ آتی، تو اتنی اچھی تقریر 90% لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. تو میں اس لیے یہ دونوں پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو سب سے آگے، اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، میری ویژن، میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان. کیونکہ میرے ذہن میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، یہ ایک بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے. کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے تو جب برا وقت آتا ہے تو لوگ ہار مان جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیسمسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا تھا. 60s کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی 4 ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں، جو سب سے سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں. پاکستان کے ماڈل یا عام جو آج بڑے ایشین ٹائیگرز گنے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے. ہم ایک رول ماڈل تھے ڈیولپمنٹ کے. تو پھر ہم نے غلطیاں کی. انسان غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو آگے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو گوادر ہے، یہ ایک پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدھر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا، جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا، پیچھے رہ. تو یہ جو ہمیں ابھی تک پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں. پانی کا مسئلہ، اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر پاور، بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے اس علاقے کو. اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی، یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو، اور خاص طور پہ جو کہ شارٹسٹ ویسٹرن روٹ تھی اوپر سی پیک کی، وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا. تو ان اب ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا. چائنیز امبیسڈر، میں خاص طور پہ مسٹر امبیسڈر، تھینک یو فار دیٹ ونڈرفل اسپیچ. اینڈ آلسو all the things that are now happening in Gwadar, the water projects, the energy projects. سب سے بڑی بات تو یہ جو ایئرپورٹ بن رہا ہے،
یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر کا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کو، جو کہ پہلے انیشلی جو کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بڑی سلو گئی ہیں. تو یہ جو اب آگے ہم گوادر کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے. ایک تو وہ جو انویسٹرز آپ نے دیکھے چائنا کے، ہم نے جو چائنیز انویسٹرز تھے ان کو بھی ہم اب اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ جب انویسٹر باہر سے آتا ہے تو ہم پھر اس کو صحیح معنی میں اس کو سروس کر سکیں. کیونکہ اگر ہم چائنیز انویسٹرز کو سروس نہیں کریں گے، ایسے ملک ہیں دنیا میں جو بہتر سروس آج پرووائڈ کر رہے ہیں، جس طرح ویتنام ہے، جس طرح کمبوڈیا ہے، یا یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بڑی سہولتیں دی ہیں امبیسڈرز کو. تو میں نے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریئلائز کیا بڑی رکاوٹیں ان کے راستے میں. تو اب ہم انشاءاللہ ایک ون ونڈو آپریشن کے اوپر جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹر آئے، اور جو خاص طور پہ انویسٹر، جس طرح آپ نے ابھی ان کو سنا تھا، وہ جو چائنا سے بیٹھے ہوئے انویسٹرز بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے جس سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرو ہی نہیں کی. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا ملک میں ایکسپورٹ کرنے کا. تو جب ہم ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگائیں گے اور ڈالرز اندر نہیں آئیں گے ملک کے اندر، تو جیسی جیسی ہماری اکانومی گرو کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشر پڑ جاتا ہے، ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ سائیکل میں 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کیا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر. تو یہ جو ہماری اب کوشش ہے، باہر سے جو انویسٹرز، یہ جو آپ نے انویسٹرز کو دیکھا ساروں نے، اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ہمارا گوادر، یہ جو نارتھ فری زون ہے، ان کے اندر ہم ان کو انوائٹ کریں اور پھر یہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی جو ویلتھ کریشن ہو، دولت بڑھے، ہمارا جو میکرو اکنامک کا امبیلنس ہے وہ پورا ہو. تو اس لیے ہماری پوری اب کوشش ہے، میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی، اپنی بزنسز بھی، اپنی انڈسٹری بھی، اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پہ، میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سروس کرے. اور اسی طرح جام صاحب آپ کی بھی بلوچستان میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی ہیں چیزیں، کئی دفعہ انویسٹرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے لیکن وہ پھر صوبوں میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بڑی اب کوارڈینیشن ہو اس کے اندر سینٹر کی، اور ایکچولی ہماری ہے بھی، ہماری آپ کی اور ہماری سینٹر کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور ہم تیز کریں تاکہ ہم انویسٹرز کے لیے وہ فضا بنائیں کہ وہ اور زیادہ. ایک دفعہ انویسٹرز ہوتے بھی ایسے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں سروس اچھی ہے، انویسٹمنٹ کی ان کو پروفٹ مل رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، تو پھر اور انویسٹرز اس طرح آتے ہیں جس طرح مکھیاں شہد کے اوپر آتی ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے. تو ہم اب تک پاکستان میں وہ پرووائڈ نہیں کر سکے وہ قسم کی ان کے لیے سہولتیں جس کی وجہ سے انویسٹرز آتے ہیں. تو اب انٹرسٹ بھی بڑا ہے. ایک طرح ہمارا بڑا جو ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے. اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنا سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں اکنامکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چائنا کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح ابھی چائنیز امبیسڈر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح کی چیزیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر، کیا سہولتیں دے رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پہ جہاز میں دیکھا، جو کہ سارے لوگوں کے لیے، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، خاص طور پہ گوادر کے لوگ ہیں، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ کریں. کیونکہ جیسے ہی یا انویسٹمنٹ بڑھتی رہے گی، جیسی یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہیں گی، تو ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوگا، لیبر چاہیے جو جس کی کوالٹیز ہوں، جو ٹرینڈ ہو. اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا
टेक्निकल कॉलेज बन रहा है, फिर हॉस्पिटल भी बन रहा है 500 बेड का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता गवादर उस पॉइंट पे पहुंच रहा है टेक ऑफ करने के लिए। तो मैं इसलिए आज मैं आया यही देखने के लिए था। मैंने पूरी प्रेजेंटेशंस भी ली और मैं ये आगे कहूँगा कि हमारे ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के साथ कनेक्शन कोऑर्डिनेट करके अब हमने मुसलसल ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आज अनाउंस भी किए हैं, जो हमने देखे भी हैं, इनको अब मॉनिटर करेंगे ताकि इसकी जो हम ऊपर से चीज़ें करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब मैं दूसरी चीज़ आ जाता हूँ, जो दूसरा पहलू है वो है ग्वादर और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई भी मुल्क सही माने में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो दो काम ना करे। उनका एक जो उनकी डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव हो, सारे जो इलाके हैं सारे इलाके डेवलप करें। कई दफ़ा होगा कि कई इलाके तेज़ डेवलप करेंगे, ये तो सारी दुनिया में है, लेकिन कोई इलाका पीछे ना रह जाए। तो हमारी उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि सारे इलाकों को हम उठाएं जो कि पीछे रह गए, जिस तरह फाटा, जो पहले फाटा था, बलूचिस्तान, और फिर सारी जो पंजाब की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़, तो इन सारों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पहली दफ़ा हमने इतना ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया है इन सारे इलाकों को जो पीछे रह गए। बलूचिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा पैकेज प्रोवाइड किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, ये अगले 5-4 साल तक 730 अरब रुपए का, ये 730 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी बलूचिस्तान को इतना नहीं मिला। इसका मकसद क्या है कि देखें, बलूचिस्तान एक ऐसा इतना बड़ा इलाका है, जब तक यहां कनेक्टिविटी नहीं आएगी ये इलाका डेवलप नहीं होगा। और कनेक्टिविटी अब तक मुश्किल था कि इतने बड़े बड़े फासले हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा था कि वो कनेक्टिविटी होती नहीं थी। लेकिन ये जो हमने 730 अरब है, इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि वो इलाके जो बिल्कुल वीरान थे अब उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी आगे अब निकल गए हैं उसकी डेवलपमेंट पे, लेकिन जो वेस्टर्न रिम बिल्कुल बॉर्डर पे जो एक कनेक्टिविटी थी वो नहीं थी। और जब कनेक्टिविटी नहीं होती तो उधर लोगों की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होती। तो वो जब डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर ये जो इंतशार पसंद लोग होते हैं, नौजवान होता है जिसका कोई स्टेक ही नहीं होता सिस्टम में, फिर उसको आसानी से वो अपने साथ मिला सकते हैं। तो ये जो 730 अरब है उसके ऊपर है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का अपना पैकेज, ये हमारा है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का। तो इससे हम एक तो कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एहसास प्रोग्राम पे पूरी कोशिश है कि हम कॉलेजेस बनाएं। या ग्वादर में यूनिवर्सिटी का प्लान अप्रूव हो चुका है, ग्वादर में यूनिवर्सिटी बन रही है टेक्निकल कॉलेज के अलावा। कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो सारे जो बिल्कुल निचले गरीब तबके हैं उनके एक घराने को सस्ता कर्जा भी एक दिया जाए, किसानों को हम टेक्निकल ट्रेनिंग एक फर्द को दें, हेल्थ कार्ड दें उनको, इलाज के लिए सारे ख़ानदान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हो। और ये सारी और फिर जो नया पाकिस्तान में हाउसिंग है हमारी, जो बदकिस्मती से थोड़ी आहिस्ता इसलिए चलेगी क्योंकि बैंकों को अभी तक आदत ही नहीं है थोड़े छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए। तो वो उसके लिए हम अब माइक्रो फाइनेंस भी डेवलप कर रहे हैं, और ऐसी माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज हैं, उनके ज़रिए अब हम बिल्कुल वो जो गरीब घराने हैं उनके लिए कर्जे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जो सबसे जो बैंक आज तक कभी जिनके पास कोलैटरल नहीं है, जिन घरानों के पास, उनको अब माइक्रो फाइनेंस के जरिए घरों के कर्जे दे रहे हैं ताकि लोग अपने घर बना सकें। और ग्वादर के अंदर ख़ास तौर पे जो हमें पता है मछली पकड़ने जो मछेरे हैं, उनके लिए हमने कामयाब नौजवान के साथ मिलकर मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया। उन्होंने उनको अपग्रेड करने के लिए, उनकी किश्तियों को अपग्रेड करने के लिए, उनकी जो मछली पकड़ने के जाल, उस सब के लिए इन्होंने अब प्रोग्राम बनाया है कि सारे कोस्टल बेल्ट पे जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो सबसे
محنت کش طبقہ ہے، ان کو ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ان کی، اور اس کے لیے ان کا پورا پروگرام بن چکا ہے۔ جو ایک ہم سب کو خدشہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو گوادر کا فائدہ، وہ یہ گوادر کنیکٹ اب ہو رہا ہے ساری سینٹرل ایشیا تک۔ ہمارے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں بڑے اچھے تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان میں بھی جا رہا ہوں ازبیکستان، تو وہ سارے اب انٹرسٹڈ ہیں کہ گوادر کے ذریعے وہ، کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں، وہ اوپر سے یہاں سے اپنے پروڈکٹس گزاریں اور اس کو استعمال کریں گوادر کو۔ تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور ساری ہماری کوششیں ہیں ہماری گورنمنٹ کی، میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، وہاں انتشار نہ ہو، وہاں سول وار نہ ہو، اور ایک لمبی سول وار نہ ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ آگے 40 سال سے اس ملک میں انتشار ہے، تو ایک تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو نقصان ہوگا سول وار کا، لیکن نیبرز کو بھی ہوگا، ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے، وہ سب متاثر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بڑا اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے ہماری پوری کوشش ہے، ہمارے فارن منسٹر پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سارے نیبر سے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح، اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں، بجائے یہ کہ وہاں یہ سول وار چلتی رہے۔ میں آخر میں سب کو اپنی سی پیک اتھارٹی، آپ کو چیئرمین، آپ کو اپنی پلاننگ منسٹری، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پوری ایک زبردست قسم کا پیکج بنایا ہے بلوچستان کے لیے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بلوچستان کو پیکج نہیں ملا۔ تو میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اب جو پرائم منسٹر آفس ہوگا وہ پورا مانیٹر کرے گا ساری ڈیولپمنٹ اب اس کی سی پیک کی تو خیر ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن سی پیک کا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا جو گوادر ہے، اس کو اب ہم نے پوری طرح دیکھنا ہے، کیونکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ اب بہت تیزی سے جائے گی۔ تو میں اب ادھر سے کوآرڈینیٹ کروں گا پرائم منسٹر آفس سے، جام کمال صاحب آپ کے سی ایم سیکریٹریٹ سے پوری ہماری کوآرڈینیشن رہے گی کہ اب کسی قسم کی اب رکاوٹیں نہ ہوں، اب جو بھی ہمارے پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن منتھ بائی منتھ پروگریس ہو، اور انشاءاللہ اگلے جب یہ انوگریشن ہوگی، جو ابھی بڑا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جو سڑک بن رہی ہے، کنیکٹ کر رہی ہے اب کراچی کے جو ہائی ویز ہے، جو کہ آپ کا ساؤتھ ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے، وہ میں بڑی زبردست سڑک ہے وہ جو کنیکٹ کر رہی ہے، انشاءاللہ اس کی اوپننگ پہ بھی آؤں گا، تو تب ہم خود بیٹھ کے پھر مانیٹر کریں گے کہ آپ کے جی ساجد صاحب آپ نے کیا کہا؟ صادق سینٹ چیئرمین کا خیال ہے کہ کنسٹرکشن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی گوادر میں، کیونکہ پہلے ہم نے ماسٹر پلان بنانا تھا، یہ ہم سارے اب شہروں کا کر رہے ہیں۔ پہلے ہم ماسٹر پلان بناتے ہیں کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہے، شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور وہ پھیلتے جا رہے ہیں، نہ ہم گندگی اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم ان کا سیوریج سسٹم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہم پھر ان کو امینٹیز سپلائی کر سکتے ہیں، لہٰذا پہلے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اور پھر ان کو رنگ فینس کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے روکا ہوا تھا پرمیشنز، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ جتنی بھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ اب آپ نے اوپن کر دی ہے پرمیشنز، تاکہ یہاں پوری ڈیولپمنٹ ہو۔ بہت بہت شکریہ جی۔